اس سے بڑا مذاق پوری دنیا میں سائنس کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ سائنس کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور ڈگری تو ہو گئی، لیکن دوسری قومیں جو ہیں ہم سے آگے کیوں نکل گئی ہیں؟ یہ بہت کمال کی بات ہے مجھے، اور یہی کچھ تو ہے سائنس ایگزسٹ ان دی مارکیٹ۔ السلام علیکم دوستو، سائنس کا لفظ سنتے ہی یا سائنس کا لفظ جب آپ کے دماغ میں آتا ہے تو اسی کے ساتھ آپ کے تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ موسٹلی یہی ہوتے ہیں کہ سائنس ایک بورنگ اور ایک مشکل ترین سبجیکٹ ہے جسے پڑھ پانا اور سمجھ پانا ہمارے بس میں نہیں۔ اسی طرح کے تاثرات بہت سارے اسٹوڈنٹس اور لوگوں کے ہوتے ہیں جو سائنس پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سائنس کے ساتھ جن کا پالا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تاثرات اور یہ ریاکشنز، کیا یہ درست ہیں کہ سائنس ایک مشکل اور عجیب سبجیکٹ ہے؟ تو سوال آخر یہ ہے کہ سائنس آخر ہے کیا؟ دوستو، سائنس ایک ایسا فریم ورک اور ایک ایسا زاویہ ہے جس کے تحت ہم کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کائنات کو مشاہدات کے ذریعے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی مشاہدات کی بنا پر پھر ہم تجربات کرتے ہیں، اور پھر جب وہ تجربات کئی دفعہ تجربات کرنے کے بعد ایک یونیورسلی جو ہے وہ ٹروتھ بن جاتا ہے، تو پھر ہم اسے ایک لا کہتے ہیں یا ایک تھیوری کہتے ہیں۔ تو آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ سائنس از اے نالج obtained through observations and experiments۔ تو ثابت ہوا کہ سائنس ایک ایسا علم ہے جو مشاہدات پر اور تجربات پر مبنی ہے، اور اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات جو ہے اس کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم انہیں انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یا پھر یوں کہہ لینا بھی بجا ہوگا کہ سائنس میں ہم کس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ یہ کائنات ایک کمپیوٹر ہے، ایک سپر کمپیوٹر ہے، اور ہر کمپیوٹر کی کوئی نہ کوئی کوڈنگ لینگویج ہوتی ہے۔ یہ کائنات ایک سپر کمپیوٹر ہے، اور ہم سائنس میں اس کائنات کے سپر کمپیوٹر کی لینگویج اور کوڈنگ کو ڈیکوڈ کرنے یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ ایکویشنز اور فارمولاز اور ڈیریویشنز ہیں جو کہ وہ لینگویج اور زبان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو لکھا۔ تو یہ سائنس تھی جس کی بنا پر نیوٹن نے کائنات کو گریوٹی اور کشش ثقل کا تصور دیا، اور وہ سائنس ہی تھی جس کی بنا پر آئنسٹائن نے اس دنیا کو بتایا کہ مادہ اور طاقت، میس اینڈ انرجی، میٹر اینڈ انرجی، یہ دونوں ہی ایک سکے کے متبادل رخ ہیں۔ مطلب کہ میٹر کی چھوٹی سی مقدار کو ہم لارج اماؤنٹ آف انرجی میں بدل سکتے ہیں، اور اسی تصور کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے پہلا ایٹم بم بنایا۔ یہ الگ سوال ہے کہ ہم نے اسے اپنے پیسفل پرپسز کے لیے یوز کیا یا پھر اسے اپنے منفی اثرات کے لیے۔ تو دوستو، اب آ جاتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے پر کہ سائنس میں پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے، اور ایز اے نیشن ہم سائنس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو سائنس پاکستان میں کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ اگر سائنس کو ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ اور اسٹوڈنٹس تو سائنس کو پڑھنا پسند کرتے ہی نہیں ہیں، اور اس سے جان چھڑوانے کی ہی کوشش کرتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو کلچر ہم نے ڈیولپ کیا ہے ایز اے نیشن، اس نے اس کی اصل روح سائنس کی اور اس کے اصل معنوں کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب پاکستان نے ڈاکٹر عبدالسلام جیسے سائنسدان دنیا کو دیے، جنہوں نے 1979 میں نوبل پرائز حاصل کیا، جو کہ سائنس میں ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے بعد سے ایز اے نیشن ہماری سائنس میں کوئی کنٹریبیوشن نظر نہیں آتی۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کی اینول جو پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، وہاں پہ ہمیں کوئی سائنسدان اور سائنسی کمیونٹی میں کوئی اچیومنٹس والا بندہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم سائنس میں کہاں چلے گئے ہیں؟ تو دوستو، ہم ان تمام وجوہات کو باری باری ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو تو ان کے والدین زبردستی سائنس میں گھسیٹ دیتے ہیں کہ تم سائنس پڑھو گے بیٹا، سائنس پڑھنی پڑے گی تمہیں،
کیونکہ FA کرو گے یا تم کسی اور فیلڈ میں جاؤ گے، تو اس طرح سے یہ چیز جو ہے فیملی میں ہماری ریپوٹیشن کو خراب کرے گی، اور یوں جو ہے یہیں پر قتل عام کر دیا جاتا ہے انٹرسٹ کا۔ تو دوستو، جن سٹوڈنٹس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کو سائنس پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جب وہ سائنس پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں اور جیسے جیسے ان کا سفر آگے جاتا ہے تو ایک اور کلچر جو ہے ان کا گلا گھونٹ دیتا ہے، جو سائنس کے اصل معنی اور سائنس کی اصل روح کے بالکل منافی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے جانا کہ سائنس ایک ایسا علم ہے جو مشاہدات اور تجربات سے گزر کر ایک ایسے آؤٹ پٹ اور ایک ایسے نتیجے پر آتا ہے جو کہ یونیورسلی جو ہے وہ ایک لا یا ایکسیپٹیبل سسٹینیبل اسپیکٹ آف دی نیچر کہلاتا ہے۔ تو جب سائنس پڑھنے کا آغاز کیا جاتا ہے، ٹیچرز جب سائنس پڑھاتے ہیں بچوں کو، ایک موسٹلی بلنڈر وہاں کیا جاتا ہے کہ جو کلچر وہاں ڈیویلپ ہو چکا ہے، جو کہ گریڈز کا ہے، کہ نمبر لانے ہیں اور نمبر لانے ہی لانے ہیں۔ اگر مارکس نہیں لائیں گے تو گھر سے بھی ڈانٹ پڑے گی، ٹیچر سے بھی ڈانٹ پڑے گی۔ تو یوں وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سائنس کو محض کچھ ڈیفینیشنز اور چند ایک فارمولاز یاد کر لینے تک محدود کر لیتے ہیں، اور ٹیچرز بھی اسی چیز کو موٹیویٹ کرتے ہیں، نہ کہ وہ ریئل لرننگ اور سائنس کے اصل معنوں کو روشناس کرانے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ٹیچرز جو ہے زیادہ تر ان کی توجہ جو ہے اس چیز پر رہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے سلیبس ختم کیا جائے، سلیبس کو ختم کر کے جو ہے وہ ٹیسٹ شروع کیے جائیں، اور رٹوانے کا جو عمل جو ہے اس کو ذرا وہ تگڑے طریقے سے کیا جائے، تاکہ جب یہ اچھی طریقے سے رٹ لیں تو یہ امتحانات میں اچھے نمبر لینے کے قابل ہو سکی۔ اور وہ اسٹوڈنٹس جو کہ سائنس جن کو زبردستی پڑھائی جاتی ہے، وہ جو ہے اس پروسیس میں ان کے دل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں اور وہ زبردستی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ چند کچھ تعریفیں، ڈیفینیشنز ہائی لائٹڈ جو ہوتی ہیں وہ یاد کر لینے کے علاوہ ان کی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی کہ وہ سائنس کیوں پڑھ رہے ہیں اور کیا آگے وہ سائنس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں۔ تو سائنس، جیسے کہ ہم نے جانا تھا، پریکٹیکل نالج از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دی سائنس۔ اور ہمارے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے کہ لیبز جو ہیں انہیں سارا سال جو ہے وہ تالا لگا دیا جاتا ہے، اور ایک دو دفعہ جو ہے وہ ٹیچرز لے جاتے ہیں لیب میں پرنسپل کے کہنے پر، تو وہاں بچوں کو ایک دفعہ چکر لگا کے جو ہے نا وہ بس ختم، پھر سے لیب بند، اور پھر سے جو ہے وہ رٹائزم کا جو ہے وہ کلچر وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اور پھر جب امتحانات ہو جاتے ہیں، امتحانات ہونے کے بعد جب پریکٹیکلز کی باری آتی ہے، اس سے بڑا مذاق پوری دنیا میں سائنس کے ساتھ نہیں کیا جاتا جیسا پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ کیا یوں جاتا ہے کہ جب سبجیکٹیو پارٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب پریکٹیکل دینے کی باری آتی ہے، تو یہاں پہ جو سسٹم کلچر چلا ہوا ہے، کاپیز جو ہے ریڈی میڈ دستیاب ہوتی ہیں بازار میں، پریکٹیکلز ہی بنی بنائی، تو یہ بھی جو ہے وہ اتنی بھی کوشش جو ہے نا نہیں کرنے دی جاتی یا کروائی جاتی کہ پریکٹیکل جو کہ سائنس کا دل ہے، اگر تجربہ ہی نہیں کیا جائے گا سائنس کو، آپ سمجھ کیسے سکیں گے؟ تو یہ میمورائز کرنے کا جو کلچر ہے نالج کو یا انفارمیشن کو، جسے ہم کریننگ کہتے ہیں، وہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کبھی سائنس کو دل سے پڑھ ہی نہیں پائے۔ تو جب پریکٹیکلز کی باری آتی ہے، وہاں پہ ٹیچرز کے جو ہے کنیکشن ہوتے ہیں وہ سپریڈنٹس وغیرہ کے ساتھ، تو وہ پیسے وغیرہ اکٹھے کر کے کلیکشن وہاں جاتے ہیں اور ان کے نمبر لگوا دیے جاتے ہیں، اور وہاں ویسے جو پیپر لینے والے ہوتے ہیں پریکٹیکلز میں، جہاں ہم بنی بنائی کاپیاں لے کے جاتے ہیں، تو ہم سے وہاں سوال ہوتا ہے، بیٹا یہ آپ کاپیاں بنا کے لے آئے ہیں، تو دوسری قومیں جو ہیں ہم سے آگے کیوں نکل گئی ہیں کہ وہ پریکٹیکل نالج پر بلیو کرتے ہیں، اور آپ جو ہے یہ بنی بنائی کاپیاں لے آئیں۔ تو وہاں لگا کہ یار ہم نے جو ہے یہ بہت برا کیا ہے، ہمیں جو ہے پریکٹیکل کرنی چاہیے تھا، خود بنانی چاہیے تھی۔ لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، ہمارے نمبر لگ جاتے ہیں اور ایک فرضی کارروائی ہوتی ہے، اور یوں خود کو بیوقوف بنا کر، خود کو مطمئن کر کے ہم جو ہے اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو ایک سیٹسفیکشن دے کے جو ہے ہم آگے گزر جاتے ہیں، اور یہ آگے سلسلہ چلتا ہی جاتا ہے۔ تو دوستو، یوں جو ہے جہاں پر جس لیول پر سائنس کی بیس بننی ہوتی ہے، یا اسٹوڈنٹس کی، طالب علموں کی، جہاں وہ سائنس کو سمجھ پائیں اور اس کے اصل معنوں کو جانتے ہوئے سائنس پڑھیں،
وہیں پر جو ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسٹوڈنٹس یہ پرسیو کر لیتے ہیں سائنس یہی ہے، سائنس محض کتابوں میں موجود کچھ ایکویشنز اور فارمولاز اور ڈیریویشن پر مشتمل ہے، یہ رٹو اور آگے جاؤ، امتحانات میں اچھے مارکس لو، اور یہی کچھ تو ہے سائنس۔ اور یوں آپ کے جو ہے ایک ریپوٹیشن بن جائے گی کہ میرے بچے نے سائنس میں جو ہے نا اتنے مارکس حاصل کیے ہیں، تو یہ بہت کمال کی بات ہے، مجھے فخر ہے اپنے بچے پہ۔ لیکن وہ جو مینٹل گرومنگ اور ریئل لرننگ کا پروسیس تھا، اس سے تو وہ گزرا ہی نہیں ہے، جو کہ بہت عام ایک قصہ تھا، اور یہ سلسلہ آگے چلتا ہی جاتا ہے۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کلچر ہے، یہ جو کلچر بنا دیا گیا، اسے ختم کر کے سائنس کی اصل اسینس جو ہے اسے ریوائیو کیسے کیا جائے، تاکہ بچوں کے اندر سائنس کا ایک سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو، سائنس کو اصل طریقے سے جان سکیں، اور پھر ہم جو ہے ایز اے نیشن سائنس میں کچھ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ تو وہ کون سے میئرز ہو سکتے ہیں جس میں ہم جو ہے اس کلچر کو جو ہے وہ ختم کر کے سائنس کی ریئل اسینس کو ریوائیو کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے کرنا یہ ہوگا، یہ جو پورا سسٹم ہے اس کو ریفائن کرنا ہوگا، مینٹورز کو یہ کہنا پڑے گا، ٹیچر کو یہ کہنا ہوگا کہ آپ سلیبس ختم کرنے اور بچوں کو سبق یاد کروانے کی بجائے جو ہے مین آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے اندر کیوریاسٹی پیدا کریں۔ سائنس از آل اباؤٹ کیوریاسٹی، تجسس۔ جب تجسس نہیں ہوگا اور سائنس جو ہے اس کو سیکھنے کی موٹیویشن نہیں دی جائے گی، تو سائنس یوں ہی پڑھی جائے گی، یوں ہی پڑھائی جاتی جائے گی، اور آؤٹ پٹ زیرو ہوگا۔ تو مینٹورز جو ہے دے ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی اینڈ دی رسپیکٹیو پالیسی میکرز، انہیں یہ میک شور کرنا ہوگا کہ یہ جو سارا ایگزام پیٹرنر ہے جہاں پہ جو ہے پریکٹیکل سائنس کے جو ہے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، وہاں پہ سٹرکٹ جو ہے وہ نظام لایا جائے، اور اسٹوڈنٹس کو واقعی پریکٹیکلز کرنے کی اور پریکٹیکلز پرفارم کرنے کی طرف جو ہے توجہ دی جائے۔ ایک عام بات تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ چیز دیکھی جائے، والدین کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے پڑھنا کیا چاہتا ہے، اگر سائنس پڑھنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں، وہ جہاں اسے آپ ڈال رہے ہیں۔ تو کمیونیکیشن جو ہے وہ ہونی بہت ضروری ہے والدین کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی، کہ جو جس چیز میں ان کا انٹرسٹ ہے، جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں، انہیں وہاں جانے دیا جائے۔ یہ نہ کیا جائے کہ اگر ہمسائے کا بچہ یا کسی رشتہ دار کا بچہ سائنس پڑھ رہا ہے یا کسی فیلڈ میں، تو اپنے بچے کو بھی وہاں ڈالیں گے، تو یہ ناانصافی ہوگی اس اسٹوڈنٹ کے کیلیبر کے ساتھ اور اس کے سیلف کانفیڈنس اور انٹرسٹ کے خلاف کی بات ہے یہ۔ کیونکہ جو اسکوپ ہے، اگر آج کل جو ہمارا چلا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جس چیز میں زیادہ رش لگا ہوا ہے وہاں بھیجو، بہت پیسہ ہے، تو پھر جب ڈگری کر لی جاتی ہے، یونیورسٹی سے فارغ ہوا جاتا ہے، تو وہاں پہ جو چیزیں فیس کی جاتی ہیں، وہ یہی جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ تو ڈگری تو ہو گئی، لیکن ڈگری کو سیکھ نہیں پائے، جو سکلز تھی، جو نالج تھا، وہ گین ہی نہیں کر پائے اس طریقے سے کہ وہ کہیں پہ انڈسٹریل لیول پر جو ہے کہیں پہ اپنی جو ہے وہ خدمات دے سکیں۔ تو یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے، والدین جو ہیں وہ یوں کریں کہ بچے جو کرنا چاہتے ہیں انہیں وہ کرنے دیں۔ سکوپ کیا ہے؟ سکوپ وہی ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے، جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، اس کو جتنا آپ اچھے طریقے سے سیکھیں گے تو آپ کا اتنا سکوپ ہے، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہے سائنس کے علاوہ۔ اگر سائنس پڑھتے ہیں تو سائنس کو ایک ریئل موٹیویشن کی طرح پڑھیں، سائنس کو محض ایک سبجیکٹ نہ سمجھیں۔ سائنس تو اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں راز چھپائے ہوئے ہیں، جو راز پنہاں ہیں، انہیں جاننے کی کوشش ہے سائنس، اور پھر انہیں انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہر فیلڈ میں جو ہے اس کی ہر فیلڈ کی اصل پہچان اور اس کی شناخت کر کے ہم انشاءاللہ تعالی ہر فیلڈ میں پاکستان جو ہے آگے جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ پھر تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک موٹیویشن کے ساتھ اپنی رسپیکٹیو فیلڈ میں جائیں گے، اور ان کا سکوپ بھی ہوگا، انہیں کام بھی ملے گا، اور یوں جو ہے وہ ایک سموتھ طریقے کے ساتھ پروسیس چلتا جائے گا۔ اگر یہ کمپلیکسٹیز میں آئیں گے کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، کسی کو اگر کوئی وہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لیتا ہوں، تو ہو جائے گا، لیکن
یہاں سے آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں تو یو کانٹ ایگزسٹ ان دی مارکیٹ۔ لے تو دوستو اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ آنے والے وقتوں میں ہم سائنس کو ریوائیو ہوتا دیکھیں اور ہم سائنسدان پیدا ہوتے دیکھیں، انٹرنیشنل سطح پر پاکستان سائنس میں کچھ کرتا نظر آئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اور کمنٹس کر کے بتائیے آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، اور کیا کرنا چاہیے ہمیں ایز اے نیشن اور ایز اے سوسائٹی اس چیز کو امپروو کرنے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔